یہ فیصلہ آیا فل کورٹ کا آبویسلی، اور فیصلے کے اوپر آپ کو پتہ ہے بحث تو چلتی رہے گی، لیکن عدالت کا فیصلہ ہے. دوسری جانب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ترمیم کریں گے پارلیمنٹ سے. اب پارلیمنٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، تو آپ کو یہ چیزیں کس طرف جاتی بھی لگ رہی ہیں؟ اطہر ایک تو چیز یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کس طرح کر سکتی ہے؟ وہ دونوں طرح سے کر سکتی ہے. وہ پراسپیکٹیولی بھی کر سکتی ہے، وہ ریٹراسپیکٹیولی کر سکتی ہے. اور ریٹراسپیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس لیجسلیشن کو افیکٹ کون سا دینا ہے. ریٹروسپیکٹیو جب آپ نے کہا تو بیرسٹر صاحب نے ایسے سر زبردست نہیں ابھی آپ دیکھیں نا کہ ہمارا بھی نیب امینڈمنٹس آئی تھیں تو اس کے اندر بھی جو ایفیکٹس تھا وہ آپ کا 99 سے بھی دیا گیا اور 1985 سے بھی دیا گیا. تو ایسی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے ہاں یہ چیز ہے کہ جس لا کی قانون جو ہے پنشمنٹ پرسکرائب کرے اس کو آپ ریٹراسپیکٹیو نہیں کر سکتے. مطلب اگر آپ آج جرم ہے جس کے سزا 2 سال ہے اور آپ اس کو کر دیں کہ نہیں جی فلاں جرم جو پچھلا بھی ہوا اس کی سزا 10 سال ہے تو وہ لا الاؤ نہیں کرتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ گنجائش ہے پر عدلیہ اس کو کیسے لے گی؟ اب یہ آ گیا. اب چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں یا پرپوز کی گئی ہیں اگر آپ ان کو 3 پیرامیٹرز کے اندر دیکھیں تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. نمبر 1 اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا ہے وہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے، ایکسیڈنگ دی لمٹ آف دی مینڈیٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جو آرٹیکل 185 کے نیچے انہیں تھا. اور کوئی ایسا جواز نہیں تھا کہ ایک ایسا لسٹ جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے آپ اس کے مطابق ایک فیصلہ کریں. سر کمپلیٹ جسٹس کی انہوں نے بات کی نا کہ وہ انہوں نے ایک جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم شتر مرغ کی طرح نہیں ابھی بھی دیکھیں آرٹیکل 187 ہے آپ کا کمپلیٹ جسٹس کا. اب پورے 9 پیجز کے اندر 187 کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ جی 187 کے نیچے ہم کر. ہاں یہ ایک ہے کہ ایک پولیٹیکل سرکمسٹانسز کو دیکھ کے جس طرح انہوں نے اپنی ججمنٹ میں بھی کہا ہے کہ پیکیولر سرکمسٹانسز کو ہم نے دیکھ کے کیا، لیکن پولیٹیکلی تو فیصلہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ایک سیکنڈ پھر آپ اس پہ آ جائیں. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آرٹیکل 51 آرٹیکل 106 سیکشن 104 اور رول 92 94 بڑا واضح اس معاملے کے اندر. اگر اس کے اندر ابہام ہوتا تو پی ٹی آئی کبھی بھی ایس آئی سی کو ایز اے پراکسی کے طور پہ یوز نہ کرتی. اٹینڈنگ پولیٹیکل سرکمسٹانسز آپ چھوڑ دیں کہ اس وقت کیا سچویشن. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کیے. ریٹرننگ آفیسرز کے پاس آپ اس وقت پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ جانے جاتے ہیں جب آپ کو اس پارٹی کی طرف سے ایک لسٹ آئے. اس سے پہلے آپ کا اپنا ڈکلریشن دینا بھی کہ جی میں پی ٹی آئی سے ہوں یا پی ایم ایل این سے ہوں وہ میٹر نہیں کرتا. ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں پر یہ تو دیکھیں نا نارمل سرکمسٹانسز کی ہم بات کریں جب ایک جماعت کے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہو، جب آر او کے آفس کے باہر سے بندے اٹھائے جا رہے ہوں، جب کوئی بلے باز آیا تو اس کے لیے تو کیا موسیقی عدالت جی اگنور کر دے سب کچھ؟ پھر آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوشنل پلس پولیٹیکل کورٹ کر دیں. جب ان کا ایک آپ بات کر لیں، جب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آرٹیکل 63A کا جو پنجاب کے اندر فیصلہ آیا تھا اس کا آج تک ریویو کیوں نہیں لگا؟ کیا پاکستان کے اندر اس پہ نہیں آیا تھا کہ جب آپ نے ڈیفیکشن کے ساتھ ساتھ آپ نے ووٹ کاؤنٹ نہیں کروایا تو کیا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا؟ دوسرا اس چیز کے اندر بھی ہے کہ جو جج صاحبان نے اس کے اندر اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ اپنے 12 جولائی کے فیصلے کے اندر کلیئر نہیں ہے. اگر وہ کلیئر ہوتی تو یہ ساری چیزیں تب جب معاملہ پھر چل رہا ہو، جب امارت ہی آپ نے اس چیز کو نہیں تو دو ہی چیزیں تھی نا. یا ایس آئی سی کو انٹائٹل کر دیتے یا انہیں ڈس انٹائٹل کر دیتے یا ان کو ڈس انٹائٹل کر دیتے اور ان کا آرٹیکل 51 کے نیچے ان کا بھی نہیں. اگر آج ہم نے اس چیز کو مان لیا کہ سپریم کورٹ ہر شے کا فیصلہ 187 کے اندر کرے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ لمٹ جو ہے نہ پاکستان کے اندر کو آپ کو کانسٹیٹیوشنل کور اس کا ملے گا اور نہ دنیا کے اندر اس کی نظیر. رؤوف حسن صاحب کو آج 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کر دیا دہشت گردی کی عدالت نے. اب رؤوف حسن اگر اس عمر میں آ کے پاکستان میں عمر بھر وہ رہا، مختلف جگہوں پہ وہ رہے، اگر وہ اس عمر میں آ کے دہشت گرد بن گئے اور اس قسم کے قوانین کا ہم ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو پوری دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے، یہ جو بیانیہ ہے، تو اس کا قانون کا غلط استعمال کر کے ہم اس کا یہ اثر زائل نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر 2 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک میرے دائیں طرف ہے، ایک اس طرف ہے. میرا خیال ہے کہ انہیں اب اس پالیٹکس سے نکل آنا چاہیے. دیکھیں فوج ان کی بھی ہے، فوج میری بھی ہے، فوج آپ کی بھی ہے، فوج ان کی بھی ہے، اور کوئی بھی حکومت کے اندر آئے فوج کا کام یہی ہے کہ اس کو سپورٹ کرنا، اور جو فوج کا کام ہے
اسے ذمے لگایا جائے, پارلیمنٹ لگائے یا آپ کے ایگزیکٹو لگائے, وہ کرنا چاہیے. ان کے دور کے اندر فوج پہ کام لگایا گیا کہ آپ لوکس پہ کام کریں, ان کے دور کے اندر کووڈ پہ کام کہا گیا, ان کے دور کے اندر فیٹف کے اندر کام کہا گیا, ان کے دور کے اندر جو تھا وہ جو آپ کا آپریشنز چل رہے تھے اس کے دور کے اندر تھا, ان کے دور کے اندر 2014 کے اندر نیشنل ایکشن پلان بنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, لیکن انسٹیٹیوشنز کو یا پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کر کے میرا خیال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایک ڈفرینسز اس سے ہم بہت دور نکل جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ 2018 کا دیکھ لیں یا اس کے بعد 22 کے اندر دیکھ لیں تو اس وقت یہ تھی کہ جی ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے, آج پھر کہا جا رہا ہے ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے. بھئی فوج جو ہے ہر وہ کام کرے گی جو کانسٹیٹیوشن یا آپ کی ایگزیکٹو جو ہے اسے کہے گی. جو 76 سالہ ہماری تاریخ ہے, کیا وہ ہر کام ہوا وہی ہوا ہے جو کانسٹیٹیوشن ہو, یہاں پہ غلطیاں بھی تو نہیں ہوں گی نا؟ وہ تو ایک حقیقت ہے نا. آپ پاکستان کی اگر ساری پولیٹک, ابھی دیکھیں نا پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے, کبھی کسی ملک کے اندر ہوا ہے کہ ایک سرونگ بیوروکریٹ جو ہے وہ اس ملک کا گورنر جنرل بن جائے؟ یہ ہوا ہے کسی ملک کے اندر؟ یا اس ملک کے اندر جو ہمارے سراؤنڈنگ کنٹریز کے اتنے مارشل لاز لگے ہیں یہاں کے اوپر جی, یا جس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر 12-14 سال سے ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے کہ ہمارے جو جینوئن ایشوز ہیں کہ ان ساروں سے ہم پیچھے چلیں گے, چاہے ہماری اکانومی ہے, چاہے ہمارا سوشل کیپٹل ہے, دنیا میں ہم کھڑے کہاں ہوئے ہیں اور ابھی تک ہم بیسک سے نہیں نکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر تک یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے ایک لمبے پارلیز پہ کام نہیں کریں گے, چاہے اکانومی ہے, چاہے ملک ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ رول ہے, چاہے جوڈیشری کا رول ہے, چاہے پولیس ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کیا ان لوگوں نے پولیس کو بہتر کیا جس پہ آج ہم اینٹی ٹیررزم پہ بات کر. پاکستان کا جو سب سے زیادہ مس یوز کا لا ہوتا ہے وہ آپ کا اینٹی ٹیررزم لا ہے کہ جس کا جی چاہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, وکیلوں پہ بھی لگ جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جی جو اس ہوا سے بھی گزر جائے اس کے اندر, اور اس کا ہوا کیا ہے کہ اس لا کی جو سیریسنس تھی یا اس کی جو افیکٹونیس تھی وہ ختم ہو گئی کہ آپ نے ہر جگہ کسی نے تھپڑ مار دیا پھر بھی آپ نے لگا دیا, کو پاس سے گزرا. یہ جو رؤوف حسن صاحب پہ لگایا گیا دہشت گردی, نہیں آپ ہسٹری دیکھیں نا, آپ دیکھیں نا کہ جب آپ نے ایک لا ہے اس لا کا آپ نے اپلائی کرنا ہے, وہ کبھی آپ کا ٹھیک ہے کبھی غلط ہے, لیکن ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لاز جو غلط اپلائی. دوسرا یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ ماہ سے یا پچھلے جو سارا ہے تھوڑا سا ہمارے پالیٹیشنز کو یا ہمارے اسپوکس پرسنز کو تھوڑا سا زبان پہ بھی جو ہے نا ایک مائلڈ ایٹیچیوڈ کے ساتھ آنا چاہیے. چونکہ آگے ہوتا تھا آپ کا پرنٹ میڈیا, اس کے اندر آپ کی کہیں نہیں کہیں بات اس طرح پوز نہیں کی جاتی تھی. اب یہ بات کر رہی ہیں, میں کر رہا ہوں, فورن ایئر چلی گئی ہے, سوشل میڈیا ہے, تو تھوڑا سا جس طرح میں کہتے ہیں نا کہ ہولڈ ڈاؤن ایٹیچیوڈ کے اندر آنا چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیں نا حافظ صاحب, ماحول بھی بنانا پڑے گا نا. جب آپ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے, جب ان کے دور میں رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر وہ بنے گا FIR کٹے گی 17 کلو ہیروئن کی, جب ان کا دور آیا تو ان کے اوپر, تو یہ ساری چیزیں اس دور کے اندر دیکھا کہ واٹس ایپ کے اوپر جج بھی بدلے گئے, رانا ثناء اللہ صاحب کی دیکھیں, تو وہ اس طرح چیز سب کا کردار ہے.